السلام علیکم ناظرین، آج کرونا وائرس سے ساری دنیا پریشان ہے۔ احتیاطی اقدامات پر حکومت کی توجہ ہے اور پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے۔ حکومتیں چاہتی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں محفوظ رہیں تاکہ اس سے نپٹ سکیں۔ یہ مرحلہ جو آج دنیا میں آیا، ہم نے تو پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھا ہے کہ پوری دنیا آج بند ہے، قید ہے، کوئی کہیں آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا۔ لیکن اسلام میں کیا ایسے کوئی واقعہ سابق میں ہوئے ہیں اور اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کی گئی ہیں؟ آئیے ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت مولانا سید خواجہ معز الدین اشرفی صاحب، جو خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی اشرفی جیلانی قبلہ ہیں، کہ ان سے ان آج کے حالات میں اسلام کیا درس دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے، ہم پہ کیا عمل کراتا ہے۔ مولانا معز صاحب، آپ کا آئین چینل میں خیر مقدم ہے۔ معز صاحب، یہ بولیے، آج جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے، اس میں سب سے اہم چیز یہ بتائی گئی سوشل ڈسٹینس۔ تو کیا اسلام میں ایسے کے واقعات کے دوران اس طرح کا کوئی عمل ہوا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے حبیب صاحب، یہ جو مرحلہ پوری دنیا میں ہمارے سامنے ہے اور پوری انسانیت اس موقع پر ایک امتحان سے گزر رہی ہے۔ سوشل ڈسٹینس یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے اور سوشل ڈسٹینس کا معاملہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ اس پر عوام کو سختی سے عمل کرنے کی حکومت پابند کر رہی ہے، لیکن بعض گوشوں سے اس کو بہت ہی معمولی سی بات سمجھ کر اس معاملے کو توڑا جا رہا ہے۔ ہم اٹالی کو دیکھیں کہ یہ مرض جب اٹالی میں پھیل رہا تھا تو ان لوگوں نے اس کو گمبھیرتا سے نہیں لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو نعشیں اٹھانی پڑی، اپنے پیاروں کو اپنے سے جدا کرنا پڑا۔ اس حالات میں ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک ایک بہت زیادہ کثیر الآبادی والا ملک ہے۔ اس ملک میں میڈیکل فیسلٹیز بھی جتنی بر وقت ہونی چاہیے بہت مشکل ہیں۔ ایسے حالات میں بے شمار وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ سارے مرحلوں کو ہم نظر انداز کرنے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ حکومت جب بول رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں تو ہم اس میں کوتاہی نہیں کریں، ورنہ ہم کو نعشیں اٹھانی پڑے گی یا ہم خود جو ہے دنیا سے عدم کی طرف جانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس مرحلے سے پہلے ہی ہم حکومت کی جو تدابیر ہیں اس کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ ویسے یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ حکومت کے جو احکامات ہے اسے عمل کریں، لیکن یہ بتائیں اسلامی نقطہ نظر سے اب جیسا یہ وبا تیزی سے پھیل رہی ہے تو مختلف طریقے علاج وغیرہ تو ہو رہے ہیں، لیکن کیا روحانی طور پہ کوئی اس کا علاج ہے؟ کہ اس کا ہم روک تھام کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ تو یہ پیغام سب کو دوں گا، بالخصوص مسلمانوں کو دوں گا کہ گھروں میں محصور ہو جانا یا گھروں میں بند ہو جانا یہ نئی بات نہیں ہے۔ آج سوشل ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سوشل بائیکاٹ ہوا، اور سوشل بائیکاٹ بھی اتنا ایک دن دو دن کا یا ایک ہفتے دو ہفتے کا، ایک مہینے دو مہینے کا نہیں، 3 سال کا سوشل بائیکاٹ تھا۔ شعب ابو طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان نبوت کے چنندہ افراد محصور ہو گئے تھے، تو وہ صبر آزما مرحلہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ اگر دنیا سختی کرتی ہے تب بھی جو ہے ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو پہلے میں مسلمانوں کو بتاؤں گا کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو یاد کرو کہ وہ کتنا انتہائی کٹھن مرحلہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کا سامنا کیا۔ یہاں تو صرف ڈسٹینس کی بات، تو ڈسٹینس کی بات میں ہم کو جو ہے حکومت کی ساری
جو تدابیر ہیں اس میں مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ رہی بات آپ نے پوچھا کہ اس سلسلے میں جو میڈیکل احتیاطیں کی جا رہی ہیں یا حکومت جس طریقے سے ہمارے لیے اقدامات کر رہی ہے، اس سے ہٹ کر روحانی تقاضوں کی کیا تکمیل مسلمان کر سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ روحانی تقاضوں کی تکمیل تو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ ہم ایمان لائے، ہمارے ایمان کی حجتوں میں اہم ترین حجت تقدیر پر ایمان لانا ہے اور قضاء و قدر پر ایمان لانا ہے۔ یہ سارے مرحلے ہمارے پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے ان حالات میں۔ خاص کر کے توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہمارے لیے یقیناً ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لہم رسول لوجد اللہ توابا رحیما، جب تم اپنے نفسوں پر ظلم کریں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو یہ مرحلہ انتہائی امتحان والا مرحلہ ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے نبی کی بارگاہ میں رجوع ہو جانا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہی اللہ کو منانا ہے۔ اللہ کو منانے کا سب سے آسان ترین راستہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے ساری روحانیت کو، اپنی ساری ہمت کو اس جانب لگا دیں، گنبد خضرا کی طرف لگا دیں۔ گنبد خضرا کی مکیں رحمۃ العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دنیا اور آخرت میں آخری سہارا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے امت کے اولیاء نے کیسی کیسی نازک ترین منزلوں میں اللہ کے رسول کی طرف رجوع کیا۔ خود امام بوصری کا قصیدہ ہمارے سامنے ہے، ان کی بیماری اور بیماری میں شفا کی کیفیتیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ ہم کو اس سے سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بیماری سامنے آ جائے، کوئی تکلیف سامنے آ جائے، کوئی مصیبت سامنے آ جائے تو ہم اللہ کے رسول کی طرف رجوع ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انفاس العارفین میں لکھ رہے ہیں کہ ان کے والد بزرگار شاہ عبد الرحیم کا واقعہ لکھتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم بیمار ہو گئے، بہت شدید بیمار ہوئے، بیماری طول لے لی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ وہ بتاتے ہیں کہ میں بہت ہی کرب کی کیفیت میں تھا، مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت میری طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میری چارپائی کو درست کر دو اور یہاں سے نکل جاؤ سب کمرے سے۔ سب لوگ کمرے سے نکل گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان کے والد بزرگوار نے یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جب لوگ باہر نکل گئے تو ان پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی جو نیند کی، غنودگی کی یا کچھ بیداری کی کیفیت تھی۔ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروزی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو اپنا خواب کی کیفیتیں بتاتے ہیں کہ خواب میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ عبد الرحیم کو اپنے گلے سے لگا لیا اور شاہ عبد الرحیم رونے لگے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، بیماری سے بہت پریشان ہوں اور اس کیفیت میں آپ کی طرف، آپ کی روح کی طرف متوجہ ہوا تھا، آپ نے کرم فرمائی کی میری طرف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبد الرحیم مطمئن ہو جاؤ کہ یہ بیماری تمہارے لیے راحت کا سبب بنے گی، شفا ہو جائے گی۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں حالت خواب میں آقا کو اپنے سینے کے قریب اور آقا کے سینے مبارک کو اپنے سینے کے قریب دیکھا، بغلگیر ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، دل میں تمنا ہوئی میرے کہ میرے آقا سامنے ہیں اور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے
منہ مبارک مانگ لوں۔ میرے دل کی تمنا کو میرے رسول نے سمجھ لیا اور اپنے دست مبارک سے اپنے ریش مبارک کے 2 بال نکال کے میرے ہاتھ میں دے دیے، اور اس خوشی سے ہی میں اچانک خواب سے بیدار ہوا۔ تو میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا، خواب ختم ہو چکا تھا، اور مجھ پر عجیب و غریب کیفیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا تھا، اور میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا تو ہاتھ میں منہ مبارک نہیں تھے۔ میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے عطا کیا، آپ نے خواب میں مجھے جو ہے یہ نعمت دی، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے آپ کو دیکھ لیا اس نے بے شک آپ ہی کو دیکھا، اور میں آپ سے لیا تو پھر وہ مبارک ہے کیوں نہیں میرے ہاتھ میں؟ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اچانک حالت بیداری میں میرا کمرہ پورا منور ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں بنفس نفیس میرے سامنے موجود تھے، اور میں ادب سے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، منہ مبارک میرے ہاتھ میں نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ عبد الرحیم، تمہارے تکیے کے نیچے رکھ دیا ہوں، دیکھو۔ اور جب میں خواب سے بیدار ہوا تو وہ منہ مبارک میرے تکیے کے نیچے تھے۔ یہ واقعہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہمارے رسول ہمارے سے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں۔ قرآن بول رہا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے نفسوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو ہم تکلیف میں، مصیبت میں، مصائب میں، مشکلات میں، بیماریوں میں اپنے نبی پاک کی روح پاک کی طرف رجوع ہو جائے۔ یہ مرحلہ ٹل نہیں سکتا کہ جب تک کہ امت اپنے نبی کے قدموں کی طرف متوجہ نہ ہو، اور صرف اللہ کو منانے کا بہترین اور آخری راستہ یہ ہے کہ گھروں میں درود کی محفلوں کو سجائیں، گھروں کو پاک و صاف کریں، دلوں کو پاک و صاف کریں، دلوں سے جو ہے نفرت، بغض، کینہ، حسد، رشتہ داروں سے بھی، پڑوسیوں سے بھی، دوستوں سے بھی، عزیز و اقارب سے بھی معاملات کو بہتر کر لیں۔ اس لیے کہ بلائیں آتی ہے، بلاؤں کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم پر بلا آئی، اور سیدنا یونس علیہ السلام نے بتا دیا کہ اب تم لوگ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، اور حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر جب دریا کی طرف چلے، اس کے بعد قوم نے دیکھا کہ ان کا نبی ان کے درمیان میں نہیں ہے۔ قوم پریشان ہوئی، اور اس کے بعد میدان میں آ کے پوری قوم توبہ کرنے لگی، گڑانے لگی، اللہ کے سامنے رونے لگی، تڑپنے لگی، بلکنے لگی۔ اور اس کے بعد قوم کے شرفا نے کہا کہ صرف زبانی توبہ کافی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو دلوں سے معاف کرو، ایک دوسرے کو جو ہے بالکل ایسے جو ہے معاف کرو کہ دلوں میں کوئی بغض و عناد نہ رہیں، اور اگر کسی نے کسی کی کوئی ایک اینٹ بھی اپنی دیوار میں لگایا ہے تو اس اینٹ کو واپس کرنا ہوگا۔ اگر کسی نے کوئی ایک اینٹ بھی کسی سے حاصل کیا ہے تو اس اینٹ کو نکال کے اس کو واپس کر دینا ہوگا۔ اس قوم نے اس گھروں کو توڑ کے اپنے، اگر بنیاد میں بھی کوئی پتھر کسی کا چوری کر کے یا بغیر اجازت خیانت کر کے لیا تھا تو نکال کے واپس کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم سے عذاب ٹل گیا۔ یونس علیہ السلام آ کے واپس جب آئے مچھلی کے پیٹ سے نکل کے اپنی قوم کی طرف، تو دیکھے کہ عذاب کچھ نہیں۔ تو معلوم ہوا، بتایا گیا کہ اس لیے کہ تیری قوم، اللہ نے بتایا کہ یونس تیری قوم نے ایسی توبہ کی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اس کی وجہ سے اس پر سے عذاب ٹال دیا گیا۔ تو جہاں پر ہم میڈیکل احتیاطیں کر رہے ہیں، وہیں پر یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے ہم پر کہ ہم روحانی احتیاطوں میں سب سے زیادہ توبہ کی طرف۔ اور یہ جو گھروں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں آخری بات آپ سے کروں گا، گھروں میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت میں آسان موقع ہے کہ تلاوت کر لیں رمضان شریف سے پہلے۔ اس موقع کو جو ہے ہم غنیمت سمجھیں۔ قضا جو نمازیں ہیں زندگی کی، یا جو قضا روزے رہ گئے ہیں ہمارے، ان روزوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور کم از کم اپنے گھروں سے ہی ہماری حکومت ہم کو موقع دے رہی ہے، صبح 6 بجے سے شام میں غالباً 7 بجے تک، یہ جو وقفہ ہے اس میں اگر کسی محتاج ضرورت مند خاندان کا یا جان پہچان کا اہل ضرورت، اگر آپ اہل ثروت ہیں تو اہل ضرورت
کو فون کر کے پوچھیں اور ان کی مدد کرنے کے لیے گھروں سے نکلیں. اگر آپ ان کی مدد کے لیے گھروں سے نکل کے ان کے گھر تک پہنچیں گے تو آپ کے گھر سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کر دے گا. ان راستوں کو اپنائیں. ان راستوں کے ذریعے آپ اللہ کی رحمت کو قریب کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں. یہ بلائیں ٹلیں گی نہیں تا وقت کہ اللہ کے رسول کی روحانیت کی طرف ہم متوجہ نہ ہوں. تو مولانا مودی صاحب یہ اب موجودہ حالات میں کرنا کیا چاہیے؟ چونکہ مساجد کو ہم جا نہیں سک رہے، مدینہ منورہ میں وہاں پہ رہ کے جا نہیں سک رہے ہیں، حرم شریف میں نہیں جا سک رہے ہیں، تو ان حالات میں مسلمانوں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کوئی حل ایسا ہے یا روحانی طور پہ ہم کیا ایسے کوئی ذکر و اذکار کی کوئی ایسے وہ ہے جس کے ذریعے ہم ان بلاؤں سے محفوظ رکھیں؟ دیکھیے، زبانی ذکر و اذکار بلا شبہ بے شمار ہے، علماء نے اس کی ہم کو تلقین کی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اندر سے صاف ہو جائیں، ہم اللہ سے رجوع ہو جائیں. میں طویل گفتگو میں یہی تو بات بتایا آپ کو کہ توبہ کر لیں، اور بلائیں ٹلتی نہیں ہیں تا وقت کہ آپ صدقے نہ دیں. آپ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن بول رہا ہے کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے تا وقت کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں نہ نکالو. آپ کے گھر میں اچھا کھانا ہے تو آپ کے پڑوس میں جو ہے کھانا ہے یا نہیں اس کی فکر کرو. آپ کے پاس جو ہے اگر اطمینان کی زندگی ہے تو اپنی خاندان میں، احباب میں، رشتہ داروں میں، مجبوروں میں، محتاجوں میں ان کی احوال پرسی کرو. زبانی وظائف تو بلا شبہ یقیناً ہم پڑھتے ہیں، عملی اقدامات میں آپ صدقے کا اہتمام کرو. جہاں تک ہو سکے غربا کی مدد کرو. صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری موت کو ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. بلکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے صدقہ، دنیا ہی کی نہیں. تو یہ مصیبتیں، یہ بلائیں کیا ہے؟ آپ خوش دلی سے غربا کی مدد کرو. یہ موقع ہے. نہیں معلوم کہ ابھی یہ سوشل ڈسٹینس کا پیریڈ کتنا عرصہ گزرتا ہے اور کتنا طول جاتا ہے. جتنا ہم اس پر پابندی کریں گے، روحانیت کے راستوں کو تلاش کریں گے، ساتھ ہی ہماری جو حکومت ہمارے لیے احتیاطی تدابیر کر رہی ہے اس پر عمل کریں گے تو یہ آسانی ہوتی جائے گی. شکریہ مولانا مودی صاحب INN سے بات کرنے کے لیے. مولانا سید خواجہ معز الدین اشرفی صاحب کا یہ مشورہ ہے کہ قوم پہلے اپنے دلوں کو صاف کرے، چونکہ حقوق العباد کی اہمیت ہے، اس لیے صدقہ خیرات دے ان بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے. INN چینل کے لیے میں حبیب علی الجیلانی، کیمرہ مین عدنان کے ساتھ.